بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والٹیئر 1694 تا 1778 کا شمار یورپ کے دور روشن خیالی کے اہم ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے، جن کے افکار و خیالات پر مغربی تہذیب کی موجودہ عمارت کی بنیادیں قائم ہیں۔ والٹیئر کے زمانے میں پرتگال کے شہر لزبن میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس کے ساتھ آنے والے سونامی طوفان اور پھر شہر میں پھیلنے والے آگ نے قیامت مچا دی۔ لاکھوں کی آبادی کا شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس سانحے نے یورپ بھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ نہ صرف سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطحوں بلکہ فلسفہ و افکار کی دنیا پر بھی اس تباہی کے زبردست اثرات ہوئے۔ روایتی مذہبی قیادت نے حسب عادت اسے خدا کا عذاب قرار دے دیا، مگر اب زمانہ بدل رہا تھا، چنانچہ زبردست رد عمل ہوا۔ اس واقعے کے پس منظر میں والٹیئر نے پہلے ایک نظم پوئم آن دی لزبن ڈیزاسٹر اور پھر کینڈیڈ کے نام سے ایک ناول لکھا۔ اس کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ نئی دنیا میں مسیحیت کے پیش کردہ ایسے خدا کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں جس کے نازل کردہ عذاب میں بے گناہ اور گناہگار بلا تفریق مارے جاتے ہیں۔ ابتدا میں والٹیئر کا یہ کام پابندیوں کا شکار ہوا، مگر جلد ہی اس میں پیش کردہ افکار وقت کی زبان بن گئے۔ آہستہ آہستہ خدا سے منسوب کردہ غلط تصورات کا رد عمل لوگوں کو انکار خدا کی منزل تک لے گیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ مغربی معاشروں میں خدا کا نام لینا ایک احمقانہ بات بن گئی۔ بعد کے زمانوں میں خدا کا تصور تو کسی نہ کسی طور قبول کر لیا گیا، لیکن آخرت کا وہ تصور جو خدا کے عدل کامل کی دلیل اور دنیا میں پائے جانے والی ناہمواریوں کی حقیقی توجیہ ہے، کبھی عام نہ ہو سکا۔ والٹیئر ایک ایسی مسیحی پس منظر رکھتا تھا جہاں آخرت کے تصورات انتہائی مبہم اور غیر معقول ہیں، اس لیے اسے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا صحیح جواب نہ مل سکا اور وہ انکار خدا اور آخرت کی اس تحریک کا بانی بن گیا جو اب دھرتی کے خشک و ترک پر حکمران ہے۔ خوش قسمت مسلمانوں کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی کہانی کا دوسرا اور آخری باب آخرت ہے، جس کے بغیر حیات و کائنات کے بارے میں کسی حقیقت کو درست طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آج مسلم معاشروں میں یورپ کے دور کے روشن خیالوں کی طرح مذہبی انتہا پسندی اور بے لگام روشن خیالی کے درمیان ایک تصادم بپا ہے۔ قبل اس کے کہ اس تصادم میں ہمارے ہاں کوئی والٹیئر اٹھے، پروردگار عالم کی عنایت سے ناول ہی کی زبان میں انسانی کی کہانی کے دوسرے اور آخری باب کی کچھ تفصیلات قارئین کے پیش خدمت ہیں۔ مجھے اس تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب اردو ادب کے قارئین عام طور پر جاسوسی، رومانوی، تاریخی اور معاشرتی حوالوں سے لکھے گئے ان ناولوں سے ہی واقف ہیں جو روایتی طور پر ہمارے ہاں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تاہم ناول نگاری کا دائرہ در حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ ہر ایک ناول کا پلاٹ، اس کی اٹھان، اس کے کردار، واقعات اور مکالموں کا انحصار ناول نگاری کی اس خاص صنف پر ہوتا ہے جس پر وہ ناول مبنی ہوتا ہے۔ پیش نظر ناول جب زندگی شروع ہوگی ایک ایسا غیر روایتی ناول ہے، مگر غیر روایتی ہونے کے باوجود یہ ایک فکشن ہی ہے۔ ہر ناول ایک فکشن ہوتا ہے جو تصورات کی دنیا میں امکانات کے گروندے تعمیر کرتا ہے، تاہم یہ گروندے ممکنات کے کتنے ہی آسمان چھو لیں، ان کی بنیاد حقیقت کی زمین ہی پر رکھی جاتی ہے۔ میرا یہ ناول اپنے مرکزی کردار اور اس کے ساتھ پیش آنے والے متعین واقعات کے لحاظ سے ایک فکشن ہے، مگر یہ فکشن امکانات کی جس دنیا سے آپ کو روشناس کرائے گا وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بدقسمتی سے آج یہ حقیقت انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، مگر اب وہ وقت دور نہیں جب امکانات کی یہ دنیا ایک برہنہ حقیقت بن کر دنیا پر ظاہر ہو جائے گی۔ بات اگر صرف اتنی ہی ہوتی تب بھی اس ناول کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جد یا بددیر اس ناول کا ہر قاری اور اس دنیا کا ہر باسی خود اس فکشن کا حصہ بننے والا ہے اور اس کے کسی نہ کسی کردار کو نبھانا اس کا مقدر ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس نے مجھے قلم اٹھا کر اس میدان میں اترنے پر مجبور کیا۔ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ غیب میں پوشیدہ امکانات کی اس دنیا کو فکشن کے ذریعے سے ایک زندہ حقیقت بنا کر
عام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت مشکل اور نازک کام ہے۔ اس کے لیے آنے والی اس دنیا کی کوئی حقیقی تصویر ہمارے سامنے نہیں، اور نہ ہی اس مقصد کے لیے تخیل کے گھوڑے بے لگام دوڑائے جا سکتے ہیں، مگر خوش قسمتی سے پیغمبر آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں آنے والی اس دنیا کی وہ تصویر مل جاتی ہے جس کی بنیاد پر میں نے اس دنیا کی ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس عمل میں ناول نگاری کے تقاضوں کی بنا پر مکالمہ نویسی اور تصور آرائی دونوں ناگزیر تھے، تاہم یہ نازک کام کرتے وقت ہر قدم پر پروردگار عالم کی صفات عالیہ سے متعلق قرآنی بیانات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میرے پیش نظر رہے۔ پھر بھی یہ ایک نازک معاملہ ہے جس میں سہو کا امکان پایا جاتا ہے۔ میں اپنے پروردگار سے اس کی شان کریمی کی بنا پر درگزر کی توقع رکھتا ہوں۔ یہاں قارئین کرام کو میں اپنے اس احساسات میں بھی شریک کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابتدا میں اس ناول کو عام لوگوں کے لیے شائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تو بس روز قیامت کے حوالے سے اپنے کچھ احساسات کو الفاظ کے قالب میں منتقل کرنے بیٹھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس ناول کے ابتدائی 8 ابواب چند ہی دنوں میں مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں پڑھنا شروع کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ لکھا ہے اس کی عام اشاعت مناسب نہیں۔ البتہ چند احباب کو یہ صفحات مطالعے کے لیے دے دیے۔ ان کی رائے مجھ سے نہ صرف قطعاً برعکس تھی بلکہ پڑھنے والوں پر اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے۔ ان میں سے بیشتر کے لیے یہ ایک جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی اور زندگی بدل دینے والا تجربہ تھا۔ ان کا بے حد اصرار تھا کہ اس ناول کو مکمل کر کے شائع کیا جائے، تاہم ذہن میں اس کی تکمیل پر خود کو آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ مگر جب احباب کا اصرار بے حد بڑھا تو میں نے باقی ناول مکمل کرنے سے قبل استخارہ شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں ذہن میں ایک دفعہ پھر یکسو ہو گیا اور میں نے ناول مکمل کر لیا۔ احباب کے اصرار پر یہ ناول مکمل ہو گیا، مگر اس کی اشاعت عام کے لیے پھر بھی میں تیار نہ ہو سکا۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض معاملات ایسے پیش آئے جس کے بعد اس ناول کی اشاعت میرے لیے ایک ناگزیر امر بن گئی۔ یوں اب یہ ناول آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ لوگ مجھے ایک عالم اور ادیب سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت میرے پاس کسی ادیب کا قلم ہے اور نہ ہی کسی عالم کا دماغ۔ میرا کل سرمایہ بیس ایک درد دل ہے۔ یہ درد جب بہت بڑا تو اس ناول کے قالب میں ڈل گیا۔ اس نازک میدان میں اترنے کے لیے یہی میرا واحد عذر ہے۔ یہ عذر بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکتا ہے اگر میں کل عالم کے نگہبان کو اس کی کھوئی ہوئی بیڑے لوٹا دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج کے دور میں لوگ غیب کی کسی پکار کو سننے کا وقت رکھتے ہیں، نہ دلچسپی، مگر شاید یہ فکشن ہی انہیں اپنے رب کی بات سننے کے لیے آمادہ کر دے۔ شاید اس طرح خدا کو اس کا کوئی بندہ یا بندی مل جائے۔ شاید جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے کسی کے قدم واپس لوٹ آئیں۔ شاید جنت کی دنیا میں ایک باسی اور بڑھ جائے۔ ایسا ہوا تو میری محنت کا حاصل ہوگا۔